حسینیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم سید اشفاق حسین اور مرحومہ خاتون جہاں کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ہے تو یہ کثرت کی پرواہ نہ کرو، 2 ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ اور اکیلے بھی ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر یہ غور کرو، ما بصاحبکم من جنت، یہ میرا نبی دیوانہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر، یہ میرا نبی تمہیں آیا ہے ڈرانے کے لیے، بین یدی عذاب شدید، اس لیے کہ اب جب تمہیں جانا ہوگا تو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، جو مسلسل آپ کو سنا رہا ہوں میں، آج یہ ٹکڑا بھی میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو بھی قیام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے جو ہمارا موضوع ہے مولا امام زمانہ اور عزاداری۔ عزاداری ایک ایسی جو ہے عبادت خداوند عالم نے امت مرحومہ کو عطا کی ہے، جس کا ذکر گزشتہ امتوں میں پایا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ کی میں پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتا ہوں تو صرف مجھ سے تعلق رکھتا، نہیں،
گزشتہ امتوں سے بھی اس کا تعلق ہے. باقاعدہ آپ ایک مثال جناب موسیٰ علیہ السلام سے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے موسیٰ، موسیٰ نے سوال کیا تھا، جواب میں کہا موسیٰ اگر رحمت چاہیے میری تو فلاں شب قدر میں دعا کرو، پھر بخشش چاہیے تو عاشورہ میں غم مناؤ. آپ دیکھیں پوچھا عاشورہ کیا ہے، تو جناب موسیٰ سے اللہ نے عرض کیا کہ موسیٰ عاشورہ آخری نبی کی جو نواسہ ہوگا وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جناب موسیٰ نے گریہ کیا، حتیٰ جناب ابراہیم کو آپ دیکھ لیجئے، جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور وہ ذبح نہیں ہوئے، پٹی کھولی دیکھا کہ اسماعیل تو صحیح سلامت ہے. تو آج قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ ذبح ہو گیا ہوتا تو صبر کرنے کا جو مجھے اجر ملتا تھا وہ مجھے مل جاتا. تو وہی ہوئی. اب یہ حدیث کہتی ہے کہ وہی ہوئی ابراہیم، تمہیں پتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے محمد کی محبت. تمہیں پتا ہے نا کہ آخری نبی کون ہے؟ کہا اے میرے معبود. کہتے تم اس کو اپنی ذات سے زیادہ چاہتے ہو یا نہیں؟ آج ہمارے پاس بھی ہے. ہم عملی مرحلے میں کیا ہیں وہ تو ہمیں خود جانچنا ہوگا، لیکن سچائی یہ ہے کہ آج قرآن کیا کہتا ہے؟ تم مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری ذات سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے تمہیں زیادہ محبت نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن ہے. ٹھیک ہے. جناب خدا نے جب کہا کہ اے ابراہیم تم ہمارے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہو یا نہیں؟ کہا اس کی اولاد فطرتاً تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. کہا اے میرے معبود. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت پورا عاشورہ جبریل کے ذریعے سے، حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا جب سنایا تو جناب ابراہیم کئی دن تک روتے رہے اور کہا اے اللہ. پھر اس وقت اللہ نے فرمایا، جو ہمارے پاس یہ آیت ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا فاتمہن جو آیا قرآن میں اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اس کے بعد جو آیا فاتمہن، کہ آپ نے 100% اپنے امتحان کو پورا کیا. روایت کا جملہ ہے یہ پورا اس بنا پر کیا کہ حسین پر روئے اور انہیں وہ اجر عطا کیا گیا. ٹھیک ہے. تو عاشور وہ چیز ہے، عزاداری وہ چیز ہے جو آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں ذکر تو ہوا ہے، ایسا نہیں. حتیٰ جناب آدم کے بارے میں نے دیکھا کہ جب جناب جبریل نے جناب آدم کو امام حسین کی مصائب سنایا تو جناب آدم روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اس وقت اتنا اس حد تک پایا. تو آدم سے چلا ہوا سلسلہ. اچھا جب مجھے آنا ہے تو مجھے 2-3 باتیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ اب جب امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، امام حسین پیدا ہوئے ہیں، اس وقت بھی جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو محضر شہادت پڑھ کر سنایا اور بی بی روئیں، جو ہے کس قدر روئیں یہ تو شاید ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ بی بی کو دلاسا دینے کے لیے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی صبر کرو، اس لیے کہ مہدی تمہاری نسل سے ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے تمہارے بیٹے کا. تو آپ دیکھیے یہ ایک طرف سے عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، دوسری طرف سے امام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ایک جملہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں امام زمانہ ہے وہاں عزاداری ہے، اور پلٹ کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جہاں عزاداری ہے وہاں امام حسین ہے، امام زمانہ ہے، جہاں امام زمانہ ہے وہاں عزاداری ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
اچھا آپ یہ چیز جو ہے، یہ چیز جب ابتدا میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو امام زمان پیدا نہیں ہوئے، پھر کربلا میں جب ہم آتے ہیں، حسین قیام کرتے ہیں، آقا آتے ہیں کس لیے؟ ایک چیز جو امام حسین نے شروع کی ہے، آج ہمارے پاس روایت ہے پورا کرنے والے امام زمانہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یہی قیام بالسیف جو ہے، جس کی ابتدا امام حسین نے کی ہے، اس کا انجام کون کرے گا؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ یہ بھی مقتل کی معتبر روایتوں میں سے ایک روایت ہے، بڑی معتبر روایتوں میں سے ہے کہ جب امام حسین نے ایک بار نہیں، کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا ایک بار نہیں بلند کی، کئی بار یہ جملہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنا۔ تو روایت میں نے دیکھا کہ خدا نے خود کہا کہ اگر مدد چاہیے تمہیں واقع تو مدد میں بھی تمہیں کرنے کو تیار ہوں۔ کہا نہیں میرے معبود، میں تو اس مرحلے پہ ہوں، امتحان کے مرحلے پہ ہوں، میں تو یہ تیرے خلائق کو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، آؤ خدا کے لیے کھڑے ہو، آؤ دین کے لیے کھڑے ہو، آؤ شریعت کے لیے کھڑے ہو۔ اے میرے معبود، یہ تو صدائے استغاثہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اپنی جان بچانا ہے، صدائے استغاثہ اس لیے ہے کہ آؤ دین کے لیے کھڑے رہو، ٹھیک ہے۔ اب روایت کا ہمارے پاس جملہ ہے کہ جب صدائے استغاثہ ایک بار بلند ہوئی تو دو بار بلند ہوئی، تو ایک بار فرشتوں نے آسمان پر مناجات شروع کی، اے اللہ، روئے زمین پر حسین تنہا ہے اتنے سے ساتھیوں کے ساتھ، اور اے میرے معبود اس بے کسی میں جہاں پیاسے ہیں یہ ہے اور اہل بیت نرغے میں ہے، اے اللہ تیری مصلحت کیا تو ہی جانتا ہے، لیکن اے میرے معبود تنہا تو چھوڑ دے گا؟ تو اس وقت فرشتوں کو دلاسا دینے کے لیے اللہ نے جو کام کیا ہے، وہ روایت ہمارے پاس یہ کہتی ہے، وہ روایت کہتی ہے کہ یہ جو ہے جب فرشتوں نے کہا تو فرشتوں سے اللہ نے کہا آسمان کی طرف اوپر سر اٹھا کر دیکھو، دیکھا امام حسین تو اس وقت کربلا میں آواز دے رہے ہیں اور آسمان پہ فرشتے رو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذرا اوپر اٹھاؤ، اٹھائے، انوار ائمہ کو دیکھا اور امام زمانہ کو رکوع کی حالت میں دیکھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ادھر امام حسین آواز دے رہے ہیں، ادھر اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم آج صدائے استغاثہ جو سن رہے ہو اس کا حقیقی جواب دینے کے لیے ہماری طرف سے امام آئے گا۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ یہ حل من ناصر کی آواز پر لبیک کہنے والا کون ہوگا؟ آج ہم ہو یا نہ ہو، امام زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، جبکہ امام تو بھی پیدا نہیں ہو، ابھی تو اس دنیا میں آیا ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ حسین کے قیام کا انتقام ان کے ذریعے سے لوں گا۔ تو ایک دیکھیے، پیدائش سے پہلے قیام امام زمانہ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کربلا میں آ جائیے، کربلا میں امام نے کیا کیا؟ یہی کام کیا ہے نا، امام حسین کا ذکر وہاں ہوا کربلا میں۔ آگے میں آنا چاہتا ہوں، آپ کبھی واقعہ سوچئے گا کہ کربلا میں امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا اور قیام کیا، وعلیکم السلام، یہ امام نے قیام کیا۔ اب دوسرے منزل پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک منزل وہاں پہ ہے کہ کربلا میں صدائے استغاثہ بلند ہوئی تو امام نے یہ جملہ کہہ دیا۔ آگے آ جائیے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، عجب ہے یہ جملہ۔ امام سجاد جب دربار یزید میں پہنچے ہیں نا، تو جو خطبہ دیا ہے یہ جملہ وہاں ارشاد فرمایا۔ یہ جو ہے اب پورا خطبہ بڑا مشہور خطبہ ہے یہ، اور بارہا بہت بار میں نے یہ پڑھا ہے خطبہ جو ہے مجلسوں میں،
کہ امام فرماتے تھے مجھے قد اوتینا بستۃ وفضلنا بسبع، ہمیں جو ہے اللہ نے 6 کمال عطا کیے اور 7 فضیلت عطا کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ لقد فضلنا سماحت والشجاعت والکرم وہ نہیں بولے. پھر اس کے بعد جو ہے لقد اوتینا بستۃ وفضلنا بسبع، مجھے ہمیں تو 6 ایسی صفات دیے گئے ہیں، اس کے بعد 7 فضیلت دی گئی ہے. منا احمد المختار، اے بنی امیہ سنو، ہم میں سے کیا ہے، نبی آخر الزمان ہم میں سے ہے. اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے ہم اس کی اولاد ہیں جس نے جاہدہ بسیفین، 2 بار 2 تلوار سے لڑائی کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہم میں سے والقائم منا اہل البیت. تو آپ دیکھیے شروع ہوا کربلا تو امام زمانہ، کربلا میں خود جو ہے امام زمانہ، اسیری میں خود امام زمانہ کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ جہاں عزاداری ہے وہاں امام ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عزاداری ہو اور امام نہ ہو. یہ ایک بات سمجھنے کی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک مرحلے پہ لانا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ دیکھیے ہم جس زمانے میں ہیں وہ غیبت کا زمانہ ہے نا. غیبت میں ذمہ داری الا ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن غیبت میں ایک چیز جو مجھے امام سے قریب کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ عزاداری ہے. اسی لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے، حتیٰ میں نے کل آپ کو سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کتنی عجیب چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنی عجیب چیز نہیں ہے. اور وہ بھی لکھنے والے کون؟ علامہ امینی اور علامہ مجلسی دونوں ہیں، کہ ایک مرثیہ پڑھو تمہارے وہاں امام ضرور آئیں گے. کہتے وہ بھی آزمایا ہوا ہے، وہ کہتے تھے آزمایا ہوا ہے. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ آج میرا گھر شاید آمادہ نہ ہو امام زمانہ کے لیے، میں شاید امام زمانہ کے لیے خود آمادہ نہ ہوں، لیکن عجیب نہیں ہے انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ جو ہے مجلس ایسے گھر میں ہونا چاہیے جو بڑے متقی لوگ ہوں، بڑے پرہیزگار ہوں، بڑے ایمان والے ہوں، بڑے امتحان سے گزرے ہوں. یہ نہیں ہے کہیں. فرمایا جو آدمی چاہتا ہے امام کو اپنے گھر بلانا یہ مرثیہ پڑھے. ٹھیک ہے، امام وہاں آتے ہیں، اور آتے ہی نہیں ہیں، اس مجلس میں شرکت بھی کرتے. تو بڑی عجیب بات نہیں. میری طاقت نہیں ہے کہ امام کو بلا لو، لیکن حسین کے مرثیہ میں یہ طاقت ہے کہ امام کو آپ کے گھر بلا دے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس سے یہ پتا چلتا ہے جہاں عزاداری ہے وہاں امام ہے. اب ایک چیز آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس روایت میں نے دیکھا کہ جب امام ظہور کریں گے تو کعبے سے 5 چیزوں میں سے 3 چیز امام حسین سے متعلق ذکر کریں گے. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ جب شروع ہوا میں نے کہا کہ قیام امام حسین کا ذکر شروع ہوا تو امام زمانہ سے. ٹھیک ہے، کربلا میں امام زمانہ کا ذکر، اسیری میں امام زمانہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اور میں نے کہا اب آج اسیری کے بعد کتنا زمانہ گزر گیا ہے یہ، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، مرثیہ جہاں ہوگا امام موجود ہیں. اور آخر اس دنیا میں جس چیز کا آدم علیہ السلام سے اللہ وعدہ کرتے چلا آ رہا ہے، ہر نبی سے وعدہ کرتا چلا آ رہا ہے. حتیٰ میں نے یہ بھی روایت میں دیکھا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسی کربلا میں جا کر اپنے اصحاب کے ساتھ کہ میرے بیٹے کی نصرت جو کربلا میں حسین اس وقت رہے نصرت کرے، نہیں تو میری اولاد میرا قائم آئے گا اس کی نصرت کرو. ٹھیک ہے، یہ وہاں بھی موجود ہے. اب مجھے جو سنانا تھا کہ جس انقلاب کی، جس قیام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ آدم سے شروع کی، اس لیے کہ اسلام ایک ہی ہے.
یہ جان لیجئے، اسلام کے شرائط بدلے ہیں، قانون بدلا ہے، لیکن دین اسلام کبھی نہیں بدلا ہے۔ وہ اللہ جناب آدم سے شروع ہوا اور خاتم تک آیا۔ اچھا ہمیشہ ہوا ہے، بہت کم یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ انبیاء غالب رہے ہو، حکومت ان کی آئی ہو اور ہر ایک کو انصاف اور زندگی کا وہ جو اللہ چاہتا ہے تکامل کا راستہ آسان ہو، وہ ملا نہیں۔ آج ہم بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے زمین کے وارث کون ہوں گے؟ عبادی الصالحون، میرے زمین کے وارث کون ہیں؟ وارث جو ہوں گے میرے نیک بندے ہوں گے۔ پوری تاریخ جناب آدم سے لے لیجئے آج تک، ہاں یہ آپ تصور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چھوٹا سا زمانہ کبھی گزرا ہے جس میں صالح بندوں کی حکومت تھی، لیکن اللہ کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ چند دنوں کے لیے صالح بندے آئیں اور چلے جائیں، بلکہ اللہ کا مقصد کیا ہے کہ اس روئے زمین پر ہمیشہ حکومت رہے تو صالح بندوں کی۔ اچھا یہ پورا کب ہوگا؟ یہ بات بھی یقین جان لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ بھی یقین جان لیجئے کہ آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کس لیے؟ امام حسین نے اس لیے قیام کیا تھا کہ وہی وہ انسانیت جو تکامل کا راستہ چاہتی ہے، میں اس طرح مومن بننا چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، تو میرے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں راستہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے، خالی قانون بنانے سے کوئی کے لیے ساری چیزیں نہیں اویلیبل ہو جاتی، قانون کے ساتھ ساتھ ایسے ماحول کی بھی ضرورت ہے جو اس کو انسان کامل بنا دے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایک بات مسلم ہے جو آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے مسلم ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ چاہتا ہے ایک ایسی دنیا، ایک ایسا انوائرمنٹ بن جائے جس انوائرمنٹ میں ہر انسان کو اس کا حق مل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ میں سب کو ایک بات کی طرف، اچھا شروع سے لے کر آج تک وہ مسئلہ پورا ہوا نہیں، اب تک تو وہ پورا نہیں ہوا، اور اللہ جناب آدم سے لے کر اب تک کہتا آ رہا ہے کہ بس صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو، یہاں تک کہ تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے، وہ مل جائے تمہیں، تو ایسے لوگ مل جائیں تمہیں، لیکن ملے؟ سارا مسئلہ آتا ہے کہ ملے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جو روئے زمین پر، میرے بندے کون ہوں گے؟ نیک ہوں گے، وہ تو نہیں دکھائی دیے، وہ چلا آ رہا ہے سسٹم۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں انصاف دلاؤں گا، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہو، انصاف ملا؟ آج تک تو کسی کو نہیں ملا۔ جب مولا کو ہمارے نہیں ملا تو ہمیں کیا ملا؟ ہے نا؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں روئے زمین پر ایسا۔ اب جب وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 باتیں امام حسین کے لیے کہے گے۔ انقلاب کی شروعات ہو رہی ہے تو حسین کے 3 جملے سے، امام زمانہ وہ بھی کعبے میں کہیں گے۔ پہلا، یا لثارات الحسین، آؤ میرے جد کے خون کا بدلہ لو۔ یہ نعرہ ہے ایک، اچھا روایتوں میں آیا یہ نعرہ، کہ یہ نعرہ کہاں ہے؟ امام زمانہ کعبے سے بلند کرے، اور جانتے ہیں 2 مصاحب پڑھیں گے۔ بہت عجیب ہے یہ روایت بہت عجیب ہے کہ جب یہ کہیں گے آؤ حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو، تو امام کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ ابھی 313 بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو جمع ہو رہے ہیں۔ اب دوسرا نعرہ کیا ہوگا؟ عجب، الا یا اہل عالم، اے انسانوں سنو، میرے جد کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ کون مصحف پڑھ رہا ہے؟ ابھی قیام کے لیے ظہور ہوا ہے، پہلا نعرے کے بعد جو ہے امام، یا دوسرے کے بعد یہ کہیں گے ہاؤ اے لوگوں، میرے جد کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور تیسرا بھی میں نے اس میں دیکھا روایت میں، فرمایا اے لوگوں، خالی پیاسا ہی نہیں،
ان کو بے غسل و کفن شہید کر دیا، ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف مجھے جو آپ کو ایک اور بات سنانا ہے اور اسی میں سمیٹ لیتا ہوں، کیونکہ آج اس کے بعد دوسری مجلس ہونے والی ہے۔ قیام شروعات جس کی محرم سے ہوئی، ختم ہوگی وہ ظہور پر۔ اور عجیب یہ ہے کہ امام کوفیوں نے امام کو بلایا تھا، امام حسین کو، امام زمانہ وہیں کوفے جا کر وہیں اپنا قیام کریں۔ دیکھیے لبیک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین نے شروع کیا ہے، امام زمانہ اسی کوفے میں جا کر گھر بھی بنائیں گے اور مشن کے بھی آغاز پورا بھی کریں گے وہیں سے۔ تو آپ کو کہنا ہے نا کہ جس بات کو آواز دے کے ان لوگوں نے بلایا تھا، اب انہی کا بیٹا اسی جگہ جا کر کیا کر رہا ہے؟ حسین کے خون کا بدلہ بھی لے رہا ہے، اور وہ چیز عطا کر رہا ہے جو اللہ ابتدائے آدم سے لے کر آخری نبی تک وعدہ پورا کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ مجھے ایک جملہ خالی ہے، کہتے ہیں ایثار، اس میں سے ایک ایثار ہے۔ میں نے دیکھا امام حسین کے اور امام زمانہ کے صحابیوں کی کامن جو ہے صفت جانتے ہیں کیا؟ ایثار۔ جب تک حسینی صحابی زندہ تھے، اہل بیت کے بچوں کی طرف کوئی ایک تیر نہیں مار سکا۔ کیوں؟ اس لیے وہ پہلے سے انہوں نے طے کر لیا تھا کربلا میں، ہم سے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کا دفاع کرنا، ہمارا کام یہی ہے۔ اور آپ کبھی سوچئے کیسا ان کے پاس ایمان رہا ہوگا کہ جب تیر آتا تھا تو اپنے سینے پہ لے لیتے، اور جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا، کوئی اہل رسول کی طرف ایک تیر نہیں مار سکا، ایک بچہ ان کا شہید نہیں کر سکا۔ آج ہمارے پاس روایت میں ہے کہ یہی صفت امام زمانہ کے صحابیوں کی ہوگی، وہ اہل بیت کے ارد گرد اس طرح پروانہ وار پھر رہے ہوں گے کہ آج امام زمانہ کا خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہے اور میں اس صحابی کے کپڑے کے نیچے چھپا رہوں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ امام زمانہ میرے دامن کے نیچے۔ کتنی مماثلت ہے کربلا سے امام زمانہ علیہ السلام کے صحابی کی۔ اور ایک جملہ اس زمانے کے نقل کر کے آنا چاہتا ہوں صاحب کی طرف، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے۔ پاکستان میں 7 سال پہلے توسل تو بہت، آپ تو ہم شاید شیعہ معاشرہ جتنا جانتا ہے وہ کوئی جانتے ہی نہیں۔ ایک جو ہے شیعہ جو ہے خاندان سنیوں کے درمیان رہتا تھا، آج بھی ہمارے وہاں بھی ایسے ہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ جہاں ہے ایک ہی گھر ہے شیعہ، باقی تو سب سنی۔ وہ جو ہے اس کی ایک جوان بیٹی، اس کو بلڈ کینسر ہوا، بھائی قم میں تھا، قم میں پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس سے کہ بھئی دیکھو اس طرح کی تمہاری بچی مرض میں مبتلا ہے، ہم کوشش کریں گے لیکن تم توسل اللہ سے، وہ مسلمانوں کو تم اللہ سے کہو کچھ اللہ کر دے۔ باپ نے بیٹے کو فون کر کے کہا آج جمکران ہے، چلے جاؤ، اگر کوئی استاد تمہارا بڑا تقوی والا ہو تو اس سے کہہ دو کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اور یہ کہہ دو مولا ہم اس جگہ پر ہیں جہاں دشمنوں کا نرغہ ہے، جہاں ہمیں تانا سننا پڑ رہا ہے کہ تمہارا کوئی کہتے تو ہو تمہارے امام زمانہ ہیں، لیکن تمہارے مالک و مختار ہیں تو تمہاری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ جس کا ارباب ہوتا ہے اس کے نوکر کو فکر کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب سن سکتے ہیں لیکن تانا نہیں سن سکتے۔ جاؤ بیٹا آج، بس عزیزان گرامی میں نے بات سمیٹ لی۔ وہ باپ نے فون کیا، اس بچہ جو ہے اپنے استاد کے پاس گیا کہ استاد آج میرے لیے چلو جمکران، آج میرے ساتھ میرے لیے چلو۔ کہتے وہ لے کے ان کو گیا جمکران، وہاں نماز پڑھ کے نماز امام زمانہ پڑھے اور فرمایا آقا میں کسی کو لے کر آیا ہوں لیکن ساتھ نہیں ہے، ٹیلی فون کے سہارے لے کر آیا ہوں، میں لایا ہوں کسی کا آپ کے پاس، لیکن جس کو لایا ہوں میں فزیکل نہیں ہے، اس کا پیغام میرے ساتھ ہے۔ اے میرے آقا آپ میرے ارباب ہو،
آپ ہمارے مالک ہو، آپ ہمارے مولا ہو، آپ ہمارے، اے میرے آقا آپ ہمارے سرپرست ہو، اور ایک شیعہ اس غربت میں ہے، اس کی طرف ایک توجہ کرو۔ کہتے خدا کی قسم ہم نے مناجات کیا، نماز پڑھا، اور نماز پڑھ کے میں گھر آیا شاید 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ ادھر پھر سے پاکستان سے فون آیا کہ جاؤ اپنے مولا کا شکریہ ضرور ادا کر دینا۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ ابھی تو 1 گھنٹے پہلے ہی ہم آئے ہیں، ابھی تو ہمیں زیادہ وقت نہیں ہوا توسل کیے ہوئے، اب کیا ہوا ہے جو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو کہا جب ہم اس ڈاکٹر کے پاس واپس لے گئے اور وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، خون پھر سے جو ہے چڑھانا چاہتا تھا، تو پہلے چیک اپ کرنا تھا اور پھر جا کے چڑھانا تھا۔ جب چیک اپ کیا تو ڈاکٹر اس رپورٹ پہ سر رکھ کے کہتا تھا تم نے خدا کو منا لیا ہے، تم نے خدا کو راضی کر لیا ہے۔ کہا اس بچی کو اب کچھ کسی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے یہ کہا تو بچی خود اٹھ کے آئی، بابا آپ جا کر بھائی کو پھر سے کہہ دیجئے کہ مولا کا شکریہ تو ادا کر دے۔ پوچھا ہوا کیا بیٹا؟ کہا میں سوئی تھی تو میں نے دیکھا آقا 2 خاتون کے ساتھ میرے خواب میں آئے، اور پوچھا میں نے کہ آپ کون ہیں؟ کہا تم نے میرے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی نا، آج ہم اس بیٹے کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں۔ پوچھا یہ 2 خاتون کون ہے؟ کہا ایک زینب علیہ مقام ہے اور ایک آقا کی جد ماجدہ فاطمہ زہرا ہے۔ پوچھا آج ان کا یہ حال کیا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں، جس ماں کو بلایا ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، جس زینب کو تم نے دعوت دی ہے اس کا یہ حال ہے۔ ارباب اعضا بس یہاں تک لایا میں، آپ کا مادہ ہے رونے کے لیے تو اسیری کا زمانہ ہے۔ ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، شہزادی کی مصیبت یہ تھی کہ جس شہر میں جاتی تھی جب پہچان والا کوئی مل جاتا تھا تو بی بی کا درد کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، جب ہند بی بی کے زندان میں آئی، بی بی کے قید میں آئی، تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی، کرسی لے کر آئی، اور جب ایک بار کرسی پہ بی بی بیٹھ گئیں، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ خالی بیٹھی نہیں گئی، ایک بار شہزادی نے اس منظر کو دیکھا جو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ پوچھیں وہ کون سا منظر تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ شہزادی ہماری کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ بوریے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک ایسا منظر ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی ایک جملہ سن لیجئے اور میں مجلس مکمل کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ روایت کہتا ہے زندان میں جب بیوی نے یہ منظر دیکھا تو ایک بار جناب کلثوم کو مخاطب کر کے کہا بہن سر جھکا لو، اب جو آ رہی ہے اس کے سامنے ہم کیسے جائیں گے؟ کل تک وہ ہماری کنیز تھی، آج وہ شہزادی بن کے جا رہی ہے۔ اور ارباب اعضا اس کے بعد جب اس نے پوچھنا شروع کیا آپ کون ہے؟ فرمایا میں زینب ہوں۔ ارے یہ سننا تھا، اس نے تڑپ کر کہا شہزادی ارے آپ کے تو 18 بھائی تھے، وہ بھائی کہاں گئے؟ ارے عباس کہاں گئے؟ ایک بار شہزادی نے فرمایا اے ہندا، ارے میرا بھیا کربلا میں دونوں ہاتھوں کو کٹا کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہماری سزا کو قبول فرما، اے میرے معبود ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، صاحبان مجالس کی تمام نیک حوائج کو پورا فرما،
ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسینیہ